ملیں گی منزلیں ایک دن ہم ایمان رکھتے ہیں، ملیں گی منزلیں ایک دن ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ غلاموں کو بٹھایا اونٹ پر اور خود چلے پیدل، غلاموں کو بٹھایا اونٹ پر اور خود چلے پیدل، ہم ایسے بادشاہ حضرت عمر سلطان رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی مسجدوں میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں اور مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اور رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی مسلمان مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو تلاش کیا جائے تو وہ ملتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا رمضان المبارک آنے پر اور جانے پر ایکشن ہوتا ہے، یہ ان کا حال ہوتا ہے۔ مسجدوں میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں، ایک دم رونقیں بڑھتی ہیں اور پھر ایک دم ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابی کی گارنٹی دی ہے۔ کچھ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے 18ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں، سورہ مؤمنون کی شروع کی آیتیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون۔ قد کے معنی ہے یقیناً، بے شک، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں قد نہ لگاتا بلکہ صرف یہ کہتا افلح المؤمنون، یعنی ایمان والے کامیاب ہو گئے، تو بھی ہم یقین کرتے اور یقین کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے یہ کہہ دے کہ یہ کام ایسے ہے تو ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لفظ قد لگا کر یہ بتلایا کہ اس کے اندر بالکل بھی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، یقیناً 100% وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ ایمان والے 100% کامیاب ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ کون کون ایمان والے کامیاب ہوئے۔ ان ایمان والوں کی کچھ خوبیاں اور کچھ صفتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ تو اسی کے تحت ایک آیت یہ آئی ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کہ وہ ایمان والے بھی کامیاب ہو گئے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ جو ایمان والے زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ لفظ زکوٰۃ عربی زبان میں صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی گندگی دور کرنا، پاک صاف کرنا۔ جس طرح انسان کا بدن ناپاک ہوتا ہے اور وہ اس کو صاف کرتا ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی بہت سی دفعہ گندا ہو جاتا ہے۔ اس دل کو صاف کرنے کو عربی زبان میں زکوٰۃ کہتے ہیں، لیکن یہاں زکوٰۃ سے مالی زکوٰۃ مراد ہے، یعنی انسان جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے یہاں پر وہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ایمان والوں سے یہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں کا زکوٰۃ کے بارے میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو مال کی گندگی ہے، اس گندگی کو غریب لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو کھلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب یہ گندگی ہمارے لیے حرام ہے تو سامنے والے کے لیے بھی حرام ہونی چاہیے، اور اگر سامنے والے کے لیے حلال ہے
تو ہمارے لیے بھی حلال ہونی چاہیے۔ اس طرح کے اعتراض بہت سارے کنجوس لوگ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جس طرح سامنے والے کے لیے حلال اور جائز ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی حلال اور جائز ہونی چاہیے، جبکہ ان کا یہ اعتراض کرنا بالکل غلط ہے۔ انسان کے لیے، باپ کے لیے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس بیٹی سے اگر کوئی دوسرا شخص نکاح کرے تو وہ جائز ہے، وہ حلال ہے۔ دوسرا شخص ہماری بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ ہم استعمال نہیں کر سکتے اور سامنے والا استعمال کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے لیے حرام ہو وہ سب کے لیے حرام ہو، ایسا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو چیز سب کے لیے حلال ہو وہ ہمارے لیے بھی حلال ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر نیم اور ہر قانون ہر جگہ اور ہر شخص پر لاگو نہیں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ دنیا کا کوئی بھی قانون ہو، یہ شریعت کا کوئی بھی قانون ہو، ہر قانون ہر جگہ ہر شخص پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ سیدھی بات یاد رکھیے، دنیا کے قانون سے بڑا اسلام کا قانون ہے۔ اسلام کا قانون بھی ہر جگہ پر اور ہر شخص پر لاگو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ موقع دیکھ کر لاگو کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، لیکن سامنے والے کے لیے بالکل حلال ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے جو میں نے پڑھی، والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ، جو مومن زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہو گئے۔ زکوٰۃ مذہب اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ مذہب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جن 5 چیزوں پر مذہب اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جس طرح نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر فرمایا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، وہیں پر بہت ساری جگہوں پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جس طرح نماز کا ذکر ہے اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ جس طرح انسان پر نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح انسان پر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ مذہب اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہر مسلمان پر جس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو اسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے مال کی صحیح طرح سے حساب لگا کر زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کے دل سے مال کی محبت کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص اچھی طرح حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے دل سے مال کی محبت کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر مالدار لوگ صحیح حساب لگا کر، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ مالدار لوگ صحیح حساب لگا کر پوری زکوٰۃ صحیح جگہ پر خرچ کریں تو بہت جلد ہمارے ملک سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے بہن بیٹیوں کو جو بھی دیوالی جاتی ہے اس کو دیتے، کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ اچھا، وکیل صاحب نے سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنی بیٹیوں کو عیدی تہواری دے دیتے ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کا جواب ویسے تو میں آپ کو تقریباً 3-4 جمعوں کے بعد دیتا، لیکن جب اس طرف توجہ دلا دی گئی ہے تو میں آپ کو بتلا دوں کہ اپنی بیٹیوں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے عیدی دینا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اپنی بیٹیوں کو، لیکن اپنی بہنوں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے عیدی دینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی بیٹیوں کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے لیکن اپنی بہنوں کو دے سکتے ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے عیدی تہواری دے سکتے ہیں، بتلانے کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے،
اس لیے تہواری بھی نہیں دے سکتے۔ تو اب اس میں راستہ کیا نکلے گا کہ ہمیں اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دینی ہے اور دینی بھی ہے، تو اب راستہ کیا نکلے گا؟ اب راستہ یہ نکلے گا کہ ہم اس زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ مال ہم اپنی بیٹی کو نہ دے کر اپنے داماد کے ہاتھ میں دیں، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ تو ہے ایک مسئلہ، لیکن اب ہم آتے ہیں اپنی اصلی بات پر کہ جو شخص اپنے مال میں سے اتنی زکوٰۃ نکال رہا ہو کہ جس سے اپنی بہن بیٹی کی تہواری دے سکتا ہو، تو وہ کتنا خوشحال انسان ہوگا۔ اس انسان کو اپنے اصلی پیسوں میں سے، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے نہیں، اپنے اصلی پیسوں میں سے اپنی بہن بیٹی کی مدد کرنی چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں عام طور سے کوئی بھی شخص اگر 5,000 روپے کی اپنی بیٹی کو عیدی تہواری دے رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ 5,000 روپے زکوٰۃ نکلنا 2 لاکھ روپے کی نکلے گی 5,000 روپے زکوٰۃ۔ تو اگر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے فالتو پڑے ہوئے ہوں تو گنجائش دار آدمی ہے، اس آدمی کو زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں بلکہ اس کو اپنے اصلی پیسوں سے اپنی بیٹی کو عیدی تہواری دینی چاہیے۔ بات اچھی لگی یا نہیں؟ ہاں، لیکن وکیل صاحب نے مسئلہ معلوم کیا تو مسئلے کا جواب دینا ضروری تھا۔ تو اپنی بہن کو زکوٰۃ کے پیسوں سے عیدی تہواری دے سکتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ اگر اپنی بیٹی کو دینا چاہیں تو اپنے داماد کے ہاتھ میں دے دیں، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ تو مسئلہ وہ تھا جو بیچ میں سوال کیا گیا۔ آپ کے ذہن میں کبھی بھی کچھ سوال آئیں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ اگر صحیح حساب لگا کر جن مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ صحیح حساب لگا کر پوری زکوٰۃ صحیح جگہ پر خرچ کریں، میرے الفاظوں پر غور کیا کرو، اگر مالدار آدمی جن پر زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ پوری زکوٰۃ حساب لگا کر پوری زکوٰۃ صحیح جگہ پر خرچ کریں، یہ پوری بات سمجھ لیجئے، یعنی زکوٰۃ پوری دیں، حساب لگا کر دیں، اور خرچ بھی صحیح جگہ پر ہونی چاہیے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے، کئی دن سے نماز بھی جو ہمارے نائب امام صاحب یہی پڑھا رہے ہیں، لیکن آج ہمت کر کے آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو آواز بیٹھتی ہے یہ بھی آپ لوگوں کی دعوتوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے محنت کر کے آپ کے سامنے بول لیتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پچھلی سال 1 سال پہلے لاک ڈاؤن میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری مسجدوں کے امام اور بہت سارے مدرسوں کے پڑھانے والے وہ بھوکے پیاسے رہے، انہیں روٹی نصیب نہیں ہوئی کھانے کے لیے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے غریبی کے نام پر غریبوں کو بہت موٹا روپیہ دیا، بہت سارا راشن دیا۔ ہمیں یہاں تک خبریں ملی ہیں کہ بہت سارے غریبوں نے ہر جگہ سے راشن اکٹھا کر کے اپنے گھروں میں بھر لیا اور پھر اس کے بعد اس کو بازار میں بیچ دیا، اور دوسری طرف ہمارے مولوی، ہمارے علماء مدرسوں کے اندر اور مسجدوں کے اندر بھوکی پیاسی حالت میں رہے، انہیں کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے ان کی مدد نہیں کی، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسی بہت ساری جگہوں سے خبریں میرے پاس بھی آئیں۔ تو ایسا ہوا ہے، تو غریبی کے نام پر ہم غریبوں کی تو بہت مدد کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے علماء کو اور اپنے ان اماموں کو کہ جن کی حالت خستہ ہے، جو 6-7 ہزار روپے کے چکر میں امامت مسجدوں کے اندر کر رہے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا اور رکھنا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے مسجدوں کا حال دیکھا۔ جب بات آ ہی گئی تو میں آپ کو بتلا دوں کہ اگر کہیں بھی سمجھنے کی چیز ہے، اگر کہیں بھی سیلاب آتا ہے یا کہیں بھی کوئی تباہی آتی ہے یا کہیں بھی زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں، کہیں بھی بھوکمپ آتا ہے، تو ہم نے خود اس چیز کو دیکھا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے اپنے سب سے قیمتی سامان کو اٹھاتے ہیں،
سب سے پہلے اپنے قیمتی سامان کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں پر لاک ڈاؤن کے حالات آئے تو مسلمان قوم اتنی بدنصیب ہے کہ مسلمانوں نے اپنے قیمتی سرمایے کو، جو علماء تھے، جو مسجدوں کے امام تھے، جن کو سنبھال کر رکھنا چاہیے تھا، ہماری قوم کے لوگوں نے اور ہماری مسجد کے ذمہ داروں نے اور ہمارے مدرسوں کے محتمم حضرات نے سب سے پہلے انہی کی چھٹی کی، سب سے پہلے انہی کو بھیج دیا۔ ایک گاؤں کے بارے میں خبر ملی کہ وہاں کے لوگوں نے امام صاحب سے یہ کہا کہ یہاں کے لوگ سب غریب ہیں، آپ کو تنخواہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتے، اس لیے آپ اپنا انتظام کر لیجئے۔ وہ امام صاحب وہاں سے چلے گئے۔ یہ خبر میرے پاس دیوبند سے آئی کہ وہاں کے امام صاحب چلے گئے۔ جب لوگوں کا یہ حال ہوگا، لاک ڈاؤن میں لوگوں نے بہت مزے لیے۔ آج بھی صبح ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ چائے کا ٹھیلا لگاتے ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بتلایا کہ لاک ڈاؤن میں کھانے پینے میں جتنے مزے آئے، ہماری پوری زندگی میں اتنے مزے کبھی نہیں آئے۔ جب اتنے مزے لاک ڈاؤن میں آئے لوگوں کے، ٹھیلے والوں کے، ریڑھی ٹھیلا والوں کے، مزدوروں کے، تو ایسے ماحول میں اپنے علماء کو بچا کر رکھنا چاہیے تھا، یہ ہماری ذمہ داری تھی، لیکن ہم نے اپنے علماء کی بہت بڑی تعداد کو کھو دیا۔ یہ ہمارے لیے بدنصیبی سے کم نہیں ہے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر سب لوگ، مالدار لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ صحیح حساب لگا کر صحیح جگہ پر اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں تو بہت جلد ملک سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں اول تو زکوٰۃ پوری دیتے ہی نہیں ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ دینے سے پہلے تحقیق نہیں کرتے کہ زکوٰۃ کہاں جانی چاہیے، کہاں نہیں جانی چاہیے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگ بڑے مزے لے رہے ہیں، بہت مزے لے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس امداد پہنچ نہیں پاتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہمارے سماج کے اندر ہیں۔ لاک ڈاؤن میں کچھ لوگوں نے، میں نے اللہ کا شکر ہے جو میرے ملنے جلنے والے ہیں، انہوں نے میرے پاس راشن بہت پہنچایا۔ میں نے جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے لوگوں کو وہ راشن دیا۔ تو جب میں راشن دے رہا تھا، کچھ لوگ میری نظروں میں ایسے بھی آئے کہ جو مالداروں کے دروازوں پر راشن لینے نہیں گئے، مگر ان کے گھروں تک کسی نے راشن پہنچایا بھی نہیں۔ ایسے بھی لوگ تھے، کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے یہ بتلایا، بہت غریب شخص، وہ رکشہ چلاتا ہے، اس نے اپنے بارے میں یہ بتلایا کہ میں لاک ڈاؤن میں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گاؤں کے میں نے چکر کاٹے، میری چپلیں گھس گئی، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے خبر پہنچا دیتے تو میں آپ کے گھر راشن پہنچاتا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان سے میرے تعلقات ابھی 4-5 مہینے پرانے ہیں، تو اس لیے خبر ہی کہاں پہنچاتے، جان پہچان نہیں تھی۔ لیکن بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے بہت مزے لیے لاک ڈاؤن میں، اور بہت سارے لوگ بھوکے بھی مرے اب سے 1 سال پہلے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا پیسہ برباد نہ کریں۔ قرآن کریم اٹھا کر پڑھیں، قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کے اندر یا حدیثوں کے اندر جہاں بھی لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ پھینکو نہیں، زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، زکوٰۃ اس کو دو۔ زکوٰۃ دینے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن عام طور سے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ادا نہیں کرتے، بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مال آ رہا ہے اپنے اوپر خرچ کرو، مزے لو دنیا کے، ان غریبوں کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے، یہ تو دنیا میں رینگنے والے کیڑے ہیں، ان کی مدد کرنے کی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کریم صاف کہہ رہا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ تمہارے مال کے اندر مسکینوں کا، مانگنے والوں کا، سائلوں کا اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، تمہارے مال میں لوگوں کا حق ہے، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ،
سائل کا یعنی مانگنے والے کا، پیشہ ور فقیر کا نہیں، بلکہ جو جلدی سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان لوگوں کا ہمارے مال میں حق ہے۔ للسائل والمحروم، سائل کا بھی حق ہے، مانگنے والے کا بھی حق ہے، اور محروم لوگوں کا بھی حق ہے، غریب، مسکین، فقیر، بیوہ، لاچار، مجبور، ان لوگوں کا ہمارے مال میں حق ہے۔ اگر حق ادا کرو گے تو یاد رکھو مزے لوگے، اور اگر حق ادا نہیں کرو گے تو حق تمہیں پھر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اسپتالوں میں یا تھانوں میں، کچہری میں یا کہیں بھی الٹے سیدھے کاموں میں تمہارا وہ پیسہ جائے گا، بالکل جائے گا، میرا یقین ہے جائے گا 100 کے 100%، کیونکہ میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن میں میری کتنی مدد کی ہے، مجھے کرونا کی ٹیم سے اور پولیس والوں سے کتنا بچایا، میرے ساتھ بیتی ہوئی ہے، کیونکہ میں صدقے دیتا رہا، میں لوگوں پر مال خرچ کرتا رہا، جو مال میرے پاس تھا میں نے لوگوں کی مدد کی، اللہ نے مجھے بچایا، اور کتنی بڑی بات سے بچایا میں آپ کے سامنے وہ چیز بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ چیز بیان کرنے والی نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں میرا بیٹا یہاں سے بیچ میں سے نیچے گرا، 17 روپے کی دوائی سے ٹھیک ہو گیا، ورنہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک سیڑھی سے پیر پھسلتا ہے اور لوگ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم، تمہارے مال میں لوگوں کا حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا اور مسکینوں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا، لاچاروں کا تمہارے مال میں حق ہے، ان کا حق ادا کرتے رہو۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں دیکھا کہ وہ اپنی بہن بیٹیوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ ایک بار وہ اپنی بہن کے پاس آیا تو اس کے بھانجے نے کنچا سٹک لیا، فوراً 8000 روپے۔ دوسری بار آیا، پھر کنچا سٹک لیا، پھر 8000 روپے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول رہا۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مال میں جن لوگوں کا حق ہے ان کا حق دو، نہیں دو گے تو اسپتالوں میں، تھانوں میں، پولیس لائن میں اور کچہریوں میں تمہارا پیسہ برباد ہوگا۔ اس بات پر تمہارا اور میرا یقین ہونا چاہیے، میرا یقین ہے اس بات پر، آپ کا بھی یقین ہونا چاہیے، اور آپ کو یقین دلانے کے لیے میں یہ باتیں بتلا رہا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ جو مال آ رہا ہے اپنے اوپر خرچ کرتے رہو، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سے ہم سب لوگوں کو بچائے۔ دوسرے لوگ زور سے آمین کہیے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی سوچ سے بچائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری طرف غور کیجئے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی مدد کر دی، کبھی کسی کی مدد کر دی، اس لیے ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچ بھی بالکل غلط ہے۔ تیسری اور آخری بات، ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے یہاں کہ جنہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں انہیں یہی پتہ نہیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ یہ جو آخری مسئلہ ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اگلے ہفتے بتلایا جائے گا انشاءاللہ۔